امتیاز عالم صاحب، کون کر رہا ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ؟ سبھی کر رہے ہیں، جن کا داؤ لگتا ہے وہ آئین کا کان روڑ دیتے ہیں، وہ کان پھینک دیتے ہیں۔ اچھا امتیاز عالم صاحب، جو کرنٹ سچویشن ہے، آئین کو منظور ہوئے 50 سال تقریباً گزر چکے، اس حوالے سے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور آئین سے کھلواڑ کی جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، مطلب مجھے ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آئین سے کھلواڑ حکومت کر رہی ہے، اپوزیشن کر رہی ہے، یا کوئی اور ہے؟ دیکھیے، جب 73 کا آئین بنا تھا تو خیال تھا کہ بھئی اب ماشاء اللہ وغیرہ نہیں آئیں گے اور یہ جو اقتدار کی تکونی تقسیم ہے وہ برقرار رہے گی، انسانی حقوق پامال نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے پیریڈ میں ہی بنیادی حقوق معطل ہو گئے، ایمرجنسی بھی لگ گئی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلوچستان میں فوج کشی بھی ہو گئی۔ پھر ہم نے بھٹو صاحب کا تختہ ہوتے دیکھا، سیاستدانوں نے اپنے اختلافات حل نہیں کیے۔ فوج کے اشارے پہ پی این اے بنا تھا، مشرف ضیاء الحق صاحب نے اپنا 90 دن میں انتخاب کرانے تھے، نظریہ ضرورت آ گیا، اس کے بعد پھر وہ 11 سال حکومت کرتے رہے۔ پھر خیال آیا کہ اب اچھا، اب تو ضیاء الحق گئے تو اس کے بعد کوئی حکومت چلنے نہیں دی گئی، 4 حکومتیں توڑی گئیں، قبل از وقت ٹوٹی اور کسی نے اپنا ٹینور پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر مشرف آ گئے، مشرف بھی 9-10 سال حکمران رہے اور پھر نظریہ ضرورت آ گیا۔ انہی کو نے کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دی۔ پھر مشرف نے تیسری بار توڑا۔ پھر ہم نے سوچا کہ 18ویں ترمیم کر لیں گے تو اس کے بعد وفاقی اکائیوں کو مساوی حقوق مل جائیں گے، شرکت مل جائیں گے۔ ابھی بھی بلوچستان میں فوج کشی جاری ہے اور ابھی تک ہم خیبر پختونخوا میں ہم جس طرح کی دہشت گردی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیفنس آف پاکستان کونسل جو ہے وہ پھر میدان میں آ گئی ہے، حالانکہ ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے اپنی کافی کان کھچوا کے آئے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ خیال تھا کہ بھی عدلیہ جو ہے کہ آزادی کی ہم نے جنگ لڑی، بحال کرائی عدلیہ مشرف کی ایمرجنسی کے بعد، وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تو اب نہیں آئے، الٹا چیف جسٹسز بن گئے، وہ جو چاہے کرنے لگے سو موٹو نوٹس دے کر۔ 2 وزرائے اعظم کو گھر بھیج دیا انہوں نے۔ دنیا میں کہیں ہوا ہے اس طرح کے چیف جسٹسز جو ہے اس طرح منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیج دے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر یہ افتخار چودھری، پھر ثاقب نثار، پھر وہ گلزار صاحب، اب یہ جو سارا ایک دھما چوکڑی ہوئی ہے۔ پھر ہم نے میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑی، ابھی تک سینسرشپ چل رہی ہے، سینسرشپ گئی ہی نہیں۔ اب تو آپ دیکھیں کہ پہلے اگر نواز شریف کی تقریر پہ بندش تھی، عمران خان کی تقریر پہ لگ گئی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح پارٹیاں پوزیشن بدلتی ہیں۔ ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ تو عمران خان کا رجیم بڑا ہائیبرڈ رجیم ہے، جنرل باجوہ نے اور کسی اور جنرلوں نے مل کر یہ بنایا اور چلایا۔ اب یہ جو حکومت جو آئی تھی پی ڈی ایم کی، یہ تو 26 نکات پہ آئی تھی سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کے لیے، تو یہ اب ہائیبرڈ رجیم بن گیا ہے۔ تو یہ انتخابات ہو رہے ہیں، نہیں ہونے ہیں۔ عدلیہ میں جو کاؤنٹر کو ہم نے دیکھا تھا سجاد علی شاہ کے خلاف، ایک ہی بغاوت ہوئی تھی اور بیچارے چیف جسٹس صاحب فارغ ہو گئے تھے، لیکن اب تو صبح و شام ہم دیکھتے ہیں بینچ بنتے ہیں، ایک دوسرے کے فیصلے الٹا رہے ہیں، خانہ جنگی چل رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ تو ہماری عدلیہ کی آزادی کا ہمیں پھل ملا ہے، اور شہری حقوق کے لیے جو ہم جدوجہد کرتے رہے کہ سینسرشپ ہے، ابھی بھی یہ اب مجھے بتائیں نا کہ کیسے آپ ٹیررزم کے کیسز سیاستدانوں میں بنا سکتے ہیں یا غداری کے مقدمات بنا سکتے ہیں؟ یہ کوئی جمہوری وتیرہ تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آئین میں جو سکم ہے اس کا ابھی بھی سکم ہے۔ اب آئین میں تو لکھا ہوا تھا کہ بھئی 90 دن میں الیکشن ہوں گے اور چیف منسٹر اگر کر دے گا اسمبلی 48 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ جو اسکیم بنائی گئی وہ 1 دن انتخاب کی تھی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوں گے، یہ سارا اوور آل اسکیم تھی۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ بھئی اگر 90 دن کے اگر ایک اسمبلی کی مدت 5 سال ہے اور چیف منسٹر جو ہے 3 سال کے بعد اسمبلی توڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اس اسمبلی کا جو ضمنی انتخاب ہوگا یا جو
मिड टर्म इलेक्शन होगा उसे आप उस पर हद लगा देते हैं कि उसी टेन्योर के लिए होगा। मिसाल के तौर पे अब ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब ने तोड़ी असेंबली, तो पंजाब असेंबली का इलेक्शन सिर्फ उस मुद्दत के लिए होना चाहिए था जो बाकी मुद्दत रहती, तो इससे पूरी जो ओवरऑल स्कीम थी इंतखाबात की वो सेट ना होती। अब ये फसाद बना हुआ है, अब ये इलेक्शन करा लिए जाएं 14 मई को, तब भी फसाद है। इमरान खान के टेकर को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के तहत इलेक्शन को कैसे मान लेंगे। अगर वो जीत गए तो अगला इलेक्शन तो वो बगैर लड़े जीत सकते हैं कौमी असम्बली का, क्योंकि पंजाब की और केपी की अक्सरियत मिला लें तो वो तो 60% हो जाती है, तो अगला इलेक्शन फिर तो पहले होने से पहले ही तय हो जाएगा। इम्तियाज आलम साहब, पहले सेगमेंट में जैसे आपने जिक्र किया, आप मीडिएशन में थे, आप मीडिएटर का हिस्सा थे। मीडिएटर नाम से सहाफ़ियों और दानिश्वरों ने एक कदम आगे बढ़ाया था मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, आप उसका हिस्सा रहे हैं। आपने खान साहब से मुलाकात की, वो तस्वीर भी हमने देखी। इसके साथ साथ क्या आपकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई और दोनों के क्या तासुरात थे, आपने क्या ऑब्जर्व किया, मामलात कहाँ तक पहुँचे? देखिए, ये कभी एक वक्त था कि नवाब रसूलुल्लाह खान होते थे और मैं काफ़ी उनके साथ मिलकर जमहूरी अमल में शामिल रहा हूँ, और कोशिश होती थी कि सियासतदानों में हम आगे किसी एक आध नुक्ते पे करके एक वसी तर महाज बने। उसी स्ट्रेटजी को हमने साउथ एशिया की सतह पे भी इख्तियार किया था, और हमने सार्क के सारे पार्लियामेंटेरियन को इकट्ठा करके एक बड़े बड़े नुकात पे इत्तफाक करवा लिया था। तो हमने सोचा कि यहाँ क्यों नहीं हो सकता। हम परेशान थे, वो लोग जो जमहूरियत के लिए 10 साल जद्दोजहद करते रहे दहाइयों तक, और हम फिर वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े थे। तो लिहाजा हमने बातचीत का आगाज़ किया, सोचा कि एक ही नुक्ते पे हम करेंगे कि सियासतदान इंतखाबात के हवाले से इत्तफाक राय पैदा करने के लिए बातचीत करें। तो जब हम इमरान खान से मिले तो उनका बहुत मुस्बत रिस्पांस था, और हमने अप्रिशिएट भी किया कि उन्होंने जो पुरानी पोजीशन थी उसमें नरमी लाए। उन्होंने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे हम कॉन्फ्रेंस में भी आएंगे। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने वज़ीर आज़म से रब्ता किया, तो वज़ीर आज़म से कई लोगों ने, उनके करीबी मिनिस्टर्स ने हमें यकीन भी दिलाया कि वो मीटिंग होगी, लेकिन वो मीटिंग ना हुई। तो फिर हमने 6 कौम परस्त जमातें जो कि PDM का हिस्सा हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, एक कंसल्टेशन की, कॉन्फ्रेंस तो नहीं कंसल्टेशन की। वो भी हमसे मुत्तफिक थी कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, और उनसे हमने दरख्वास्त की कि जाके PDM में बात करें। अब PDM में जो 2 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी तो PDM का हिस्सा नहीं है, तो उसमें हमें मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की, उनसे भी बहुत पुरानी न्याज़मंदी है, और फिर नवाज शरीफ साहब से बात की। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो ये किया कि उन्होंने कहा जी आप बात करें मौलाना फजल रहमान से और आसिफ अली जरदारी साहब से। हमने उन्हें भी ख़त लिखे, मौलाना से मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से भी दरख्वास्त की, वो यहाँ थे नहीं, वरना हमारी मुलाकात हो जाती है। अब शायद जल्दी हम करेंगे उनसे मुलाकात। और हमने पीपल्स पार्टी से ख़ास तौर पे कहा कि भाई आप तो PDM का हिस्सा नहीं है, आप ही कुछ कोशिश करें कि ब्रिज बनने की और बातचीत चलाने में इस अमल को आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब ने आज ये पहले भी ऐलान किया था, उससे पहले बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि आप बातचीत को तो जमहूरियत में नहीं रूल आउट कर सकते। अब वो क्राइसिस में बीच में असम्बली आ गई, सुप्रीम कोर्ट आ गई, वो 9 का बेंच बना, फिर 7 का बेंच बना, फिर वो 5 का बना, फिर वो 3 का रह गया। अब फैसला 7 का है, 4 का है, 3 का 2 का है। और वो बड़ी एक बजाय इसके कि अब लगता ये था कि फ़ौज तो अब आर्बिट्रेशन के जो माजी में किया करती थी, लोगों को बिठा लेती थी, वो अब नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अदलिया ने कहा कि हम करा देते हैं, तो बजाय इसके कि अदलिया करा पाती, खुद अदलिया तकसीम हो गई, जो कि अफसोसनाक बात है। और मैं नहीं समझता कि इंतज़ामिया को और अदलिया के दरमियान लड़ाई होनी चाहिए, और ये मुतालबा करना कि चीफ जस्टिस मुस्तफ़ी हों, ये ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए, ख्वाहिश करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी रहे। लेकिन एक बात मैं और करना चाहता हूँ, वो ये है कि बातचीत हो सकती है, मुमकिन है, और एक तारीख में भी इत्तफाक हो सकता है। और ये जो 90 दिन की कदगन है, इसके हवाले से कोई आईनी तरमीम भी की जा सकती है
کیونکہ آئین میں باہر کیف یہ خلا تھا جسے ایکسپلائٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ بات ہو رہی ہے اسے میڈیا کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آئین یعنی آپ کو لگتا ہے کہ زرداری فارمولے کے مطابق مذاکرات کا بھی امکان ہے؟ فارمولا کوئی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے اور انہوں نے کچھ ذرا بھرم رکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کا. وہ بہت بڑے لیڈر ہیں زرداری صاحب, انہیں خود بھی انیشیٹو لینا چاہیے, انہیں سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے. امتیاز عالم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شرکت سے آئین مضبوط ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے اس سیشن میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں یہاں ٹھیک نہیں ہیں. یہ گولڈن جوبلی کی تقریبات ہیں, یہ پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہے, کنونشن اور جسٹس کنونشن نہیں ہے. یہ ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے جو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. اس میں اچھا ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب بھی آتے اور ججز بھی آ سکتے تھے اور عمران خان کو بھی انوائٹ کر لیا جاتا تو اور اچھا رہتا. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں بات وہ جسٹس صاحب نے کہہ دی. انہوں نے کل کو آپ کا مقدمہ آئے گا تو آپ کے خلاف فیصلہ ہوگا تو پھر آپ شکایت نہ کیجیے. اور انہوں نے کتاب اٹھا کر ہاتھ میں آئین کی کہی کہ ہم تو اس کے پابند ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھا پیغام دیا. آج ہی پارلیمنٹ میں وہ بل جو کہ پریزیڈنٹ صاحب نے رد کر دیا تھا دوبارہ پاس ہو گیا ہے, اور دوبارہ پاس ہوا ہے تو وہ قانون بن جائے گا جس سے 1980 میں یہ رولز بنے تھے وہ چلے آ رہے ہیں اب تک. اس میں ہم نے دیکھا ہمیں بہت خوفناک تجربہ ہوا ہے. افتخار چودھری سے لے کر گلزار چودھری تک وہی سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ساری بگڑ کے رہ گئی اور ایک طرح کا چیف ایگزیکٹو بن گیا چیف جسٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب نے کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس وقت جسٹس صاحب ہوتے تھے, انہیں کیسے فارغ کر دیا تھا اور براہ راست. امتیاز عالم صاحب کمپلیٹ کیجئے گا, لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ آئین کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے تھا, اس سے کوئی پولیٹیکل مارجن نہ لیا جانا چاہیے. رضا رحمان صاحب جی امتیاز عالم صاحب کمپلیٹ کیجئے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ضرورت کبھی آئے گا وقت کہ عدلیہ کی اصلاحات ہونی چاہیے. یہ فیڈرل کورٹ نہیں بن سکتی, درست, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ ہو جس میں تمام, جس میں جو اب دیکھیے نا ججز اپنے اپوائنٹمنٹ خود کرتے ہیں, ججز اپنے مشاہر خود طے کرتے ہیں, اپنا آڈٹ تک نہیں کراتی سپریم کورٹ. ٹھیک ہے, اچھی بات